بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری میں شریعت نے ہمارے لیے بڑی سہولت رکھی ہے۔ ایک، جیسے کسی کو زخم ہو گیا ہے اور اسے پٹی کرنی پڑ گئی ہے، یا اگر جسم کی ہڈی کو ٹوٹ گئی ہے اور اس پر پلستر ہو گیا ہے اور اس نے نماز ادا کرنی ہے، تو نماز ادا کرنے میں اسے جس چیز کی رعایت کرنی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے ظاہر ہے اس نے وضو کرنا ہے، اور اگر وضو اس پٹی کو کھول کے وہ وضو کرتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دے دی کہ آپ اسی پٹی کے اوپر مسح کر لیں۔ اگر اس کے کھولنے میں تکلیف ہے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ہم جو ہے اس پٹی پر، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے پلستر ہو، چاہے صرف آپ نے اوپر جو ہے زخم کے اوپر کوئی پٹی صرف جو ہے نا وہ کپڑے کی باندھی ہے، بینڈیج ہے، سب صورتوں میں اگر اس کو اتارنے میں پرابلم ہو تو اس کے اوپر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس پر مسح کر کے باقی اعضاء کو آپ دھو لیتے ہیں اور اس کو مسح کر کے آپ جو ہے اپنے وضو کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنی نماز کو اس اعتبار سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم نے پلستر کیا، پٹی لگائی، جبیرہ اسے کہا جاتا ہے، وہ باندھا، اور زخم جسم میں ایک جگہ پر ہے لیکن اس کی حفاظت کے لیے ان کو بڑا کر کے باندھنا پڑ جاتا ہے، جیسے بعض دفعہ پورا بازو وہ اس کے اوپر پلستر چڑھ جاتا ہے، پوری ٹانگ پر پلستر آ گیا ہے، حالانکہ ٹوٹی ہوئی وہ ایک جگہ سے ہے لیکن وہ ضروری ہوتا ہے کہ پلستر پورا کیا جائے، تو اس صورت میں اس پلستر کے اوپر جب وہ مسح کر لیں گے تو نیچے سارا اس کا مسح مکمل ہو جائے گا، یعنی اس کو کھولنے کی اور اس اعتبار سے اس کو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور باقی جو جسم کا حصہ ہے جس کے اوپر وہ باندھا ہوا ہے اس کو بھی دھونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کا مسح مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم یہ نماز ادا کرنا، شریعت نے اس کو سہولت دے دی، اور نماز کے لیے شریعت کی بہت ساری سہولتیں اس طرح سے اور بھی موجود ہیں کہ آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کی سہولت موجود ہے، اور اسی طرح کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنے کی سہولت موجود ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھنے کی سہولت موجود ہے، لیکن معاف نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو پڑھا جائے، اپنی عادت میں لایا جائے نماز کو ادا کرنا اور اس کا اہتمام و التزام کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔